السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو یہ ویڈیو ہے دل دہلانے والا ویڈیو ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کے بارے میں، جنہوں نے ایک رپورٹ درج کیا ہے۔ اس میں کیا ہے، کونسل نے ایک بہت اہم رپورٹ کا جائزہ لیا ہے، جس میں اس رپورٹ میں اسرائیلی ملٹری آپریشن کے دوران فلسطینین بچوں پر پڑنے والے اثرات کو ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، بلکہ یہ بچپن، انسانی حقوق اور انسانیت کے امتحان کی بھی کہانی ہے، اور یہ ہماری کہانی بھی ہے۔ ہمیں اس میں ایک امتحان ہے، جو کہ ہمیں اس میں سمجھنا ہے کہ ہمارا کیا رول رہنا چاہیے اس میں۔ آئے دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن کمیشن نے اپنی تحقیق میں کیا فائنڈنگز پیش کی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں جو یونائٹڈ نیشنز نے اس پورے جو ہے رپورٹ کا نام رکھا ہے The Essence of Childhood Has Been Destroyed. Israelis deliberately targeting of Palestinian children in the occupied Palestine territory since 7 اکتوبر 2023 سے لے کے 26 تک۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل کمیشن ہے جس نے انکوائری کی ہے آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری پہ، انکلوڈنگ اس میں ایسٹ جیروسلم کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کیا رپورٹ ایسا بنا۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے اصل میں یہ یونائٹڈ نیشنز انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل کمیشن آف انکوائری نے تیار کیا ہے۔ رپورٹ 7 اکتوبر 2023 کے بعد غزہ، ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم کی صورتحال کا جائزہ لیتی ہے۔ کمیشن کے مطابق اسرائیلی ملٹری آپریشنز نے فلسطینین بچوں کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا۔ رپورٹ کہتی ہے کہ جنگ نے صرف جانیں نہیں بلکہ بچپن، صحت، تعلیم اور مستقبل کو بھی تباہ کیا۔ کمیشن نے اس صورتحال کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے تناظر میں ایگزامائن کیا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ رپورٹ میں کن نمبرز اور فیکٹرز کو پیش کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کی سٹیٹس، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ کی سٹیٹس میں کیا رپورٹ آیا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کے رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ملٹری آپریشنز کے نتائج میں 20,179 دیٹ مینس 20,179 سے زیادہ فلسطینین بچے ہلاک ہوئے ہیں اور ان کو بے رحمی سے مار دیا گیا ہے۔ اس میں سے اگر ہم بات کریں گے 44,143 سے زیادہ بچے زخمی ہوئے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق ہلاک شدہ افراد میں تقریباً 30% یعنی 30% بچے تھے۔ اب 5,031 دیٹ مینس 5,051 بچے 5 سال سے کم عمر کے تھے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو، اور 1,029 وہ بچے تھے جن کی ایج 1 سال سے بھی کم ہے۔ اور اس میں ایک بہت ہی جو خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں 420 دیٹ مینس 420 نیو بارن بچے تھے جنہوں نے ابھی جسٹ جنم لیا تھا، اور وہ اس باربریت کے شکار ہو چکے۔ یونائٹڈ کمیشنز کے مطابق یہ اعداد و شمار کنفلکٹ کے انسانی نقصان کے سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا کہ بچے اس کنفلکٹ کے کتنے شکار ہوئے ہیں۔ اب سویلین کیجویلٹیز اگر ہم اس کی بات کریں گے، یونائٹڈ نیشنز کمیشن کے مطابق اسرائیلی اٹیکس جو تھے اس میں سے عام فلسطینین سویلینز خاص طور پہ بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ کئی ریزیڈنشل بلڈنگز اور پورے محلے تباہ کیے گئے۔ اتنا ہی نہیں، ہزاروں بچوں نے اپنے والدین، بہن، بھائی یا رشتہ داروں کو کھو دیا، اور رپورٹ کے مطابق بہت سے بچے یتیم ہو گئے، اور لاکھوں افراد اپنے ان کو گھر چھوڑنے پڑے۔ اتنا ہی نہیں، جب وہ ڈسپلیسمنٹ کیمپس میں گئے تو وہاں پہ غذا اور بنیادی سہولیات دیٹ مینس بیسک نیڈس بھی ان کو نہیں ملے، ان کی بہت شدت وہاں پہ رہی، کمی رہی۔ کمیشن کے مطابق اس صورتحال نے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو گہرا نقصان پہنچایا۔ رپورٹ اس بات پر زور دیتی ہے کہ سویلینز کی حفاظت انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین کی ایک بنیادی ذمہ داری تھی، لیکن کہنے کو تو یہ بھی ہے
اگرچہ یہ انٹرنیشنل ذمہ واری تھی، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ہر ایک ملک ایون یونائٹڈ نیشن بھی فیل ہو چکا ہے۔ رپورٹس میں اگر ہم دیکھیں گے، نیکسٹ اگر ہم دیکھیں گے وہاں پہ ڈیلیبریٹ ٹارگیٹنگ کی گئی ہے، تو وہاں پہ آپ ایسا بولا گیا ہے کمیشن کے دوران کہ فلسطینین بچے اسرائیلی ملٹری آپریشن میں ہلاک ہوئے ہیں بہت سارے، اور ان کو ڈیلیبریٹ ٹارگیٹ کیا گیا۔ اس میں سے ایک جو بہت ساری کہانیاں بھی اس میں لی گئی، سٹوری جو کہ ٹرو ہے، جیسے ہند رجب کا واقعہ تفصیلاً وہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ کمیشن نے ایمرجنسی ریکارڈ، آئی وٹنس اکاؤنٹس، فورینسک ایویڈنس کے مطابق سب کچھ یہاں پہ یہ رپورٹنگ کی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہوائی باتیں انہوں نے نہیں کی ہیں، ہر ایک چیز کا ایویڈنس وہاں پہ ہے۔ سو کمیشن نے ذمہ داریوں کے لیے اکاؤنٹیبلٹی اور متاثر فیملیز کے لیے جسٹس کا مطالبہ کیا، جو کہ ضروری ہے۔ سو رپورٹ کہتی ہے کہ بچوں کے خلاف اس قسم کے واقعات کی مکمل تحقیقات ضروری ہیں، اور ہمیں ان کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے۔ جو بھی اس میں ملوث کنٹری ہیں جیسے اسرائیل، سب کو پتہ ہے، ان کو ہمیں اس کے لیے اکاؤنٹیبل بنانا ہوگا۔ اگر ہم بات کریں گے کہ ہیلتھ کیئر کے ریگارڈنگ کتنے کرائسس وہاں پہ ہوئے، تو رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ملٹری آپریشنز کے دوران غزہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم شدید طور پہ متاثر ہوا ہے۔ کئی ہاسپٹلز، میڈیکل سینٹرز یا ایمبولینسز پوری طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، یا تو پورے وہ فیل ہوئے ہیں وہاں پہ۔ سو ہزاروں زخمی بچوں کو وقت پر علاج میسر نہ ہو سکا۔ پیرامیٹر، یا اگر ہم ایسے بولیں گے، پریمیچور بیبیز پرٹیکولرلی، یا نیو بارن انفینٹ جو تھے، ان کو آکسیجن کی کمی، انکیوبیٹرز کی کمی، دوائیوں کی کمی، تو یہ ہر چیز کو ان کو سامنا کرنا پڑا۔ سو کمیشن کے مطابق ہیلتھ کیئر تک رسائی بنیادی انسانی حق ہیں، ہر ایک کو ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی ملنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ وہ نہیں ملی۔ سو رپورٹ میں میڈیکل سٹاف کی مشکلات اور ایمرجنسی سروسز پر اثرات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سو کمیشن نے میڈیکل فیسلٹی کی حفاظت اور ہیومینیٹیرین ایکسس کو فوراً بہتر بنانے کی مانگ کی ہے۔ اب بات کریں گے ہم چائلڈ ڈسیبلٹی کی، تو اصل میں یہ جو چائلڈ ڈسیبلٹی ہے اس کی بھی بات کریں گے۔ تو چائلڈ ڈسیبلٹی میں اگر آپ دیکھو گے تو کمیشن کے مطابق ہزاروں پیلسٹینین بچے شدید زخموں کے بعد پرمنٹ ڈسیبل کے شکار ہوئے بیچارے۔ سو کئی بچے اپنے ہاتھ ٹانگے وہ کھو دیے انہوں نے۔ سو رپورٹ کے مطابق غزہ بچوں کو بہت سارے جو ہے مشکلات کے سامنے کرنے پڑتے ہیں۔ سو بہت سارے علاقوں میں وہ بیچارے وہاں پہ میڈیکل فیسلٹی پہنچ بھی نہیں رہی ہیں۔ کمیشن نے یہ بھی نوٹ کیا کہ سرجریز بہت مشکل حالات میں کی گئی، آرٹیفیشل لمبس اور ریہیبلیٹیشن فیسلٹیز کی شدید کمی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہے کہ رپورٹ کے مطابق جس میں مزوری کے ساتھ سائیکولوجیکل ٹروما بھی، اس کے بھی بچے شکار ہوئے ہیں۔ کمیشنز نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی ریہیبلیٹیشن سپورٹ بڑھانے کی اپیل کی ہے، جو کہ ابھی تک پاسبل نہیں ہوا ہے۔ بات کریں گے ایجوکیشن کی، وہاں پہ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ملٹری آپریشن سے سکولز آلموسٹ 90% تو چلے گئے، یونیورسٹیز 30% تعلیمی ادارے ختم ہوئے ہیں۔ سو اگر آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ رپورٹ میں آپ نے جو ہے دیکھا بھی ہوگا۔ سو اس کے مطابق یہاں پہ جو ہے پہلے ایجوکیشن کی بات کریں گے۔ سو اگر ہم ڈیٹا کی بات کریں گے، فائنڈنگز کی بات کریں گے، سیدھے طور پہ پتہ چلتا ہے چلڈرنز آؤٹ آف سکول کتنے ہیں، اور 6,25,000 چلڈرن غزہ میں ایجوکیشن سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ بہت سارے سکولز تو چلے گئے۔ سو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس دونوں کنفلکٹ کے شکار ہو چکے ہیں۔ سو اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیٹینشن، مینٹل ہیلتھ، اسٹارویشن، بھوک مری وغیرہ، یہ سب چیزیں بھی دیکھیں گے کہ کیا حالت ہے وہاں کے بچوں کی آج۔ تو سیدھے چلتے ہیں ادھر ڈیٹینشن ٹریٹمنٹ کا۔ تو اب اس میں اگر ہم بات کریں گے، کمیشن کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اتھارٹیز نے کئی فلسطینی بچوں کو گرفتار اور ڈیٹینشن میں رکھا ہے۔
تو ایک سٹوری اس رپورٹ میں جو کہ 94 پیجز پہ مبنی ہے، یہاں پہ فل تو نہیں دکھا سکتے ہیں۔ میں یہ لکھا ہے کہ ایک جو چھوٹی بچی تھی، اس کے وہاں پہ سیکچول ابیوز بھی یہ کرتے ہیں، اس کے حجاب کو اتارا گیا، اس کو بہت کم کپڑوں میں رکھ کے وہاں کی ایک ملٹری آفیسر جو تھی اس نے اس کے ویڈیوز بنانے شروع کیے۔ جب اس بچی نے وہاں پہ اس کو روکنے کی کوشش کی تو ایک اور آفیسر آیا اور اس نے اس کو بہت بری طرح مارا، اور اس کو وہاں پہ پھر ہاسپٹل میں لیا گیا جہاں پہ اس کی سرجری، ہیڈ سرجری ہوئی ہے۔ سو اگلے دن اسی کنڈیشن میں اس کو پوچھ تاچھ کے لیے لے جایا گیا، اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہاں پہ کتنی وائلنس ہو رہی ہے۔ سو ڈیٹینشن کے دوران فزیکل وائلنس، سائیکولوجیکل پریشر یا بد سلوکی، ہم بول سکتے کہ ہراسمنٹس کے بہت سارے اس میں رپورٹس پائے جاتے ہیں اس پورے رپورٹ میں۔ سو کمیشن نے کہا کہ بچوں کو لیگل ریپرزنٹیشن اور فیملی سے ملاقات کا حق بھی میسر نہیں ہے، ان کو بالکل علیحدہ سپریٹ رکھا گیا ہے۔ سو کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوا ہے جیسے انٹرنیشنل رولز ہیں۔ سو رپورٹ نے متاثرین بچوں کے لیے جسٹس اور اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کیا۔ سائیکولوجیکل ٹروما کی بات کریں گے تو وہاں سے ہمیں سیدھے پتہ چلتا ہے جو یہ مینٹل ہیلتھ اور سائیکولوجیکل امپیکٹ بچوں کو ہے۔ سو اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ملٹری آپریشنز کے نتائج میں لاکھوں پیلسٹینین بچے شدید مینٹلی ٹروما کے شکار ہوئے ہیں۔ کئی بچے روزانہ بمبارڈمنٹ، فیملی ممبرز کی موت اور جبری بے گھری کا سامنا کر رہے ہیں۔ سو رپورٹ کے مطابق انزائٹی، ڈپریشن، نائٹ میئرز اور پرمٹ فیئر بچوں میں عام ہو گیا ہے وہاں پہ۔ سو بہت سے بچے بولنا، سونا، نارمل زندگی گزارنا تک اب بھول چکے ہیں۔ سو رپورٹ نے بچوں کے لیے ایمرجنسی مینٹل ہیلتھ اور سائیکولوجیکل سپورٹ کی سفارش کی ہے، لیکن کس کو اور کیا سفارش کریں گے؟ پتہ ہے کہ آگے چلانے والے کون ہیں، کون ظالم لوگ بیٹھے ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب بات کریں گے ہم سٹارویشن، جس کو ہم بھوک مری کے نام سے جانتے ہیں، ڈسپلیسمنٹ آف فیملی تو یہ ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ سٹارویشن کی بھی بات کریں گے، اس میں تو یہ والا نہیں ہے، لیکن آپ اس میں آپ ایسے سن لیجئے گا۔ یونائٹڈ نیشن کمیشن کے مطابق اسرائیلی ریسٹرکشنز کی وجہ سے غزہ میں غذا، پانی اور بیسک نیڈز کی شدید کمی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بچے بھوک، میل نیوٹریشن اور ڈیہائیڈریشن کے شکار ہوئے ہیں، نہ صاف پانی، نہ کھانے کے لیے، کچھ بیچارے ایسے ہی مر رہے ہیں۔ سو 90% سے بھی بچے ان کے وہاں پہ شکار ہوئے ہیں سائیکولوجیکل ٹروما کے۔ سو ہاسپٹلز، ریلیف ایجنسیز، ان کو بھی وہاں پہ اندر آنے نہیں دیا جاتا ہے۔ سو کمیشن نے اس کے لیے بھی فوری طور پہ یہ بلا رکاوٹ ہیومینیٹیرین ایڈ کی رسائی کو مطالبہ کیا ہے، لیکن پتہ ہے کہ ہے کیا وہاں پہ ہوگا کہ نہیں، اس چیز کو بھی ہم جانتے ہیں۔ سو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے ڈسپلیسمنٹ یا لاس آف فیملی کی، تو یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ بہت سارے بچے ڈسپلیس ہوئے ہیں، لیونگ کنڈیشنز ہارش ہوئے ہیں، فیملی سے دور ہوئے ہیں، اپنے جو ہے لوڈ ونس کو انہوں نے کھویا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1.9 ملین، دیٹ مینس 10 لاکھ، 1 ملین از اکول ٹو 10 لاکھ، آپ خود اندازہ لگا 1.9 ملین کے اکارڈنگ 19 لاکھ آلموسٹ جو بچے ہیں غزہ کے، اس میں سے وہ بیچارے ڈسپلیس ہوئے ہیں، اور 70% ہاؤسنگ یونٹس غزہ کے ختم ہوئے ہیں، اور تھاؤزنڈس بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے دونوں پیرنٹس کو وہاں پہ کھو لیا، ٹھیک ہے نا۔ سو یہاں پہ بڑی ہی جو ہے خطرناک قسم کی ہم یہ بول سکتے کہ وہاں پہ کرائسس چل رہے ہیں۔ سو بات کریں گے بیٹا ریکمنڈیشن یونائٹڈ نیشنز یا ہیومینیٹیرین ایکسیس ایڈ کی۔ سو کمیشن کے مطابق فوراً سیز فائر اور سویلنس کی حفاظت کی سفارش کی گئی ہے، اور اس پہ زیادہ زور دیا گیا ہے۔ رپورٹ نے اسرائیلی اتھارٹیز سے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی مکمل
پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ کمیشن نے ہیومینیٹیرین ایڈ کو بلا رکاوٹ غزہ تک پہنچنے پر بہت زور دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہاسپٹل، سکولز، ریفیوجی شیلٹرز کی حفاظت یقینی بنائی جائے تاکہ ان پہ کوئی اور حملہ نہ ہو۔ جیسے ہم نے دیکھا ہاسپٹلز وغیرہ سب پہ یہ اٹیک ہوئے ہیں۔ ایوری چائلڈ ہیز دا رائٹ ٹو لائف، سروائیول اینڈ دا ڈیولپمنٹ۔ ہیومینیٹیرین ایڈ شوڈ بی دیئر، جس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہونا چاہیے۔ 1 ملین سے 10 لاکھ سے زیادہ بچے غزہ میں ایسے ہیں جن کو ارجنٹ ہیومینیٹیرین ایڈ کی ضرورت ہے، وہ مال نیوٹریشن کے شکار ہو چکے ہیں۔ 90% سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو سیف ڈرنکنگ واٹر نہیں مل رہا ہے، وہ گندا پانی وہاں پہ پی رہے ہیں۔ واٹر بورن ڈیزیز کے وہ بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس ایسے بھی چلڈرن ہیں جو بہت ہی زیادہ سیویئر فوڈ انسیکیورٹی اور مال نیوٹریشن کے شکار ہوئے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے اور بھی رپورٹس ہیں جو پڑھنا ہی انسان کو پڑھنے کی وجہ سے ہی تکلیفیں جھیلنی پڑتی۔ تو جو بیچارے جیل رہے تو وہاں پہ آپ خود اندازہ لگا ان کو کیا کیا کرنا پڑ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ اب دیکھیں گے، وہاں پہ کچھ اب اس میں سے بولا گیا کہ کیا کیا ضروری ہے، نیڈ آف دا آر ہے۔ امیڈیٹ سیز فائر ہونا چاہیے، بچوں کو پروٹیکشن ہونی چاہیے، انویسٹیگیشنز انڈیپینڈنٹلی ہونی چاہیے اور ان کو جواب دہ بنانا چاہے، اور ہر ایک ملک کو سولیڈیرٹی سپورٹ کرنا چاہے اس ملک کی جو ابھی بیچارے مصیبت میں ہیں۔ تو ایک اور پوائنٹ یہاں پہ ہمیں بیٹا یہ دیکھنا ہے اس میں، جو کہ ہماری یہ 13th سلائیڈ ہے، اس میں یہ کنکلوژن اس کا یہی ہے کہ ہیومن رائٹس کونسل کی رپورٹ کے مرکزی پیغام اصل میں یہ ہے کہ کنفلکٹ کا سب سے بڑا بوجھ جو ہے نا فلسطینین بچوں پہ ہیں اور وہی اٹھا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اگر ہم بات کریں گے تو ہزاروں بچوں کی جان گئی، ہزاروں زخمی ہیں اور لاکھوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے۔ کمیشن نے اسرائیلی ملٹری آپریشن کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی انسانی اثرات کو تفصیل سے ڈاکومنٹ کیا ہے، 94 پیجز پہ ہیں، جس کو پڑھ کے ایک انسان کے آنکھوں میں سچ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی رپورٹ نے اکاؤنٹیبلٹی، جسٹس، انٹرنیشنل لا کی اہمیت پر زور دیا ہے اور جو ابھی بالکل ورک نہیں کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہر بچے کو زندگی، صحت، تعلیم اور محفوظ بچپن کا بنیادی حق حاصل ہونا چاہیے۔ ہم ایسے بول سکتے ہیں کہ آکوپیشن کا، وائلنس کا اینڈ ہونا چاہیے اور نہتے اور بے گناہ بچوں پہ یہ ظلم کرنا چھوڑنا چاہیے۔ The children of Palestine are not the numbers, they are not a problem, they are our children, their pain is our pain, their future is our future, stand with them, stand for the humanity۔ تو ہمیں چاہیے، اللہ ہم سب کو انصاف، ایمان اور انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان مظلوموں کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کو اپنی ہی مدد فرمائے اور ان کو اس مصیبت سے نکالے، اور ہر ایک مسلمان ملک کو اتحاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے وہ آگے آنے چاہے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے، اور ہمیں ہمیشہ ان بچوں کے ریگارڈنگ اپنے دلوں میں محبت رکھنا چاہیے اور ہمیشہ ظلم کے خلاف ہمیں بولنا ضروری ہے۔ اٹ از دا نیڈ آف دا آر۔ اللہ حافظ۔ دیجیے اجازت، اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ آج میں بالکل بھی نہیں بھولوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا یا اور کچھ، کیونکہ دل بڑا دکھی ہوا ایسے رپورٹس پڑھ کے جہاں پہ ان بچوں کو باربریت کا شکار کیا گیا اور ان مظلوم بچوں کو ہم نے جانے لی، ہم نے ان کے رائٹ چھینے۔ تو اللہ ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔